زمانہ بہت پرانا تھا جب دنیا پر بادشاہوں کا زور چلتا تھا اور لوگ اللہ کو چھوڑ کر بتوں اور جھوٹے معبودوں کی عبادت میں لگے ہوئے تھے۔ ایسے ہی ایک شہر میں ایک جابر بادشاہ حکمرانی کرتا تھا جو چاہتا تھا کہ ہر کوئی اس کے حکم کے مطابق چلنے والا ہو اور ہر وہ شخص جو اللہ کی عبادت کرے سچائی کی بات کرے اسے سخت ترین سزا دی جاتی۔ لوگ ڈر کے مارے خاموش رہتے، دلوں میں اللہ کو یاد کرتے مگر زبان سے کچھ نہ کہتے۔ ایسے ماحول میں چند نوجوان تھے جن کے دلوں میں ایمان کی روشنی جاگ اٹھی۔ وہ جانتے تھے کہ اصل رب صرف ایک ہے جو زمین و آسمان کا مالک ہے۔ یہ دنیا کے بادشاہوں کے تابع نہیں بلکہ صرف اسی اللہ کے حکم پر چلنے والے ہیں۔ ان نوجوانوں نے جب دیکھا کہ ان کا معاشرہ بت پرستی اور ظلم میں ڈوبا ہوا ہے تو وہ گھبرا گئے۔ وہ سوچنے لگے کہ ہم اپنے ایمان کو کیسے بچائیں۔ اگر ہم لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو شاید ہم بھی غلط راستے پر چل نکلیں، اگر حق کی بات کریں گے تو بادشاہ ہمیں قتل کر دے گا۔ آخر کار انہوں نے فیصلہ کیا کہ دنیا کے لالچ اور ڈر کو چھوڑ کر اللہ پر بھروسہ کرنا ہی سب سے بہتر ہے۔ وہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر خاموشی سے شہر سے نکلے اور ایک غار میں پناہ لی۔ یہ غار پہاڑوں کے بیچ تھا جہاں کوئی آسانی سے نہیں جا سکتا تھا۔ جب وہ نوجوان غار میں داخل ہوئے تو ان کے دل مطمئن تھے۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اے پروردگار ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما اور ہمارے لیے ہدایت کا ایسا راستہ بنا دے جس پر ہم ثابت قدم رہ سکیں۔ وہ غار کی ٹھنڈی دیواروں سے لگ کر سو گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند کو ایسا طاری کیا کہ وہ برسوں تک سوئے رہے۔ ان کے جسم سلامت رہے، ان کے چہرے تازہ رہے اور سورج کی روشنی بھی ان پر اس طرح پڑتی کہ انہیں کوئی نقصان نہ پہنچے۔ وہ نوجوان دنیا کے حساب سے ایک دن آدھا دن سوئے نہیں بلکہ پورے 300 سال سے زیادہ عرصہ نیند میں رہے۔ شہر کے حالات بدل گئے، بادشاہ بدل گئے، لوگ گزر گئے، نسلیں ختم ہو گئیں، لیکن یہ نوجوان غار میں اسی طرح سوئے رہے۔ جب اللہ نے چاہا تو انہیں دوبارہ جگا دیا۔ جب وہ جاگے تو ایک دوسرے کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ انہوں نے کہا لگتا ہے کہ ہم شاید ایک دن آدھا دن سوئے ہیں۔ کسی نے کہا کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، آؤ ہم میں سے ایک کو شہر بھیجتے ہیں تاکہ کچھ کھانے پینے کی چیز خرید لائے، لیکن دھیان رہے کہ کوئی ہمیں پہچان نہ لے ورنہ بادشاہ کے سپاہی ہمیں پکڑ لیں گے۔ ان میں سے ایک نوجوان چاندی کے پرانے سکے لے کر شہر کی طرف گیا۔ جب وہ بازار پہنچا تو حیران رہ گیا۔ دکانوں میں سب کچھ بدلا ہوا تھا، لوگ مختلف زبان میں بات کر رہے تھے، کپڑے اور انداز سب کچھ نیا تھا۔ اس نے جب سکے نکالے تو دکانداروں نے اسے گھیر لیا۔ انہوں نے کہا یہ پرانے زمانے کے سکے کہاں سے لائے؟ نوجوان سمجھ نہیں پایا کہ اتنے سال گزر چکے ہیں۔ لوگ اسے بادشاہ کے پاس لے گئے۔ وہاں جا کر جب اس نے اپنی حقیقت بتائی تو سب لوگ حیران رہ گئے۔ انہوں نے کہا یہ تو اللہ کی قدرت کا ایک زندہ نشان ہے کہ کیسے نوجوان 300 سال تک سوئے رہے اور جاگنے کے بعد سلامت ہے۔ بادشاہ اور لوگ اس واقعے سے متاثر ہوئے۔ یہ خبر پورے علاقے میں پھیل گئی۔ لوگ غار کی طرف دوڑے تاکہ ان نوجوانوں کو دیکھ سکیں، لیکن اللہ نے چاہا کہ وہ دوبارہ دنیا سے پردہ کر جائیں۔ یوں وہ نوجوان دوبارہ غار ہی میں لیٹ گئے اور اللہ نے ان کی روحیں قبض کر لیں۔ لوگ انہیں دیکھ کر یقین کرنے لگے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ یہ واقعہ صرف اس دور کے لوگوں کے لیے نہیں تھا بلکہ قیامت تک آنے والے ہر شخص کے لیے ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ایمان اور صبر کی طاقت سب سے بڑی دولت ہے۔ دنیا کے بادشاہ اور طاقتور لوگ وقتی ہیں لیکن اللہ کی طاقت ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اسے محفوظ رکھتا ہے۔ اصحاب کہف نے اپنی جان کو بچانے کے لیے دنیا کے آرام و آسائش چھوڑ دیے لیکن اللہ نے انہیں اپنی نشانی بنا دیا۔ آج کے انسان کے لیے بھی یہ کہانی سبق ہے۔ ہم اپنے ایمان کو بچانے کے لیے دنیا کی برائیوں اور فتنوں سے دور ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم سچائی پر ڈٹ جائیں تو اللہ ہمیں اپنی خاص حفاظت میں لے لیتا ہے۔ چاہے وقت کے بادشاہ کتنے ہی جابر کیوں نہ ہوں، اگر دل میں اللہ کی محبت اور خوف ہے تو کوئی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اصحاب کہف کی کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اصل طاقت دولت، شہرت حکومت میں نہیں بلکہ اللہ کی رضا میں ہے۔ جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اسے ایسے محفوظ کرتا ہے کہ زمانے کی ہوائیں بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔